ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام صفدر ہے۔ گریجویشن کے بعد مجھے ایک سرکاری محکمے میں ملازمت مل گئی۔ میں ایک وجیح مرد بلکہ مردانہ حسن کا نمونہ ہوں۔ میرا رنگ گورا ہے اور قد لمبا ہے۔ فطرتاً میں ایک رومانٹک شخصیت کا مالک ہوں۔ شاید اسی لیے میری یہی تمنا رہی کہ میں کسی ایسی لڑکی سے محبت کروں جو مجھے ٹوٹ کر چاہے۔ ہمارے خاندان اور محلے میں بہت سی لڑکیاں تھیں اور ان میں کچھ اچھی بھلی تھیں، مگر جب میں کسی لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ میرے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ بچپن سے میری آواز بہت بھاری، بدھی اور کرخت ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی کسی لڑکی سے اظہار عشق نہیں کر سکا۔ یوں میری زندگی کا یہ صفحہ ہمیشہ خالی رہا اور میری اس تمنا کی کبھی تکمیل نہیں ہو سکی۔ جیسے ہی مجھے سرکاری نوکری ملی، گھر والوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور یوں شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ مجھے اس بات کا شدید ملال تھا کہ کاش میری لو میرج ہوتی۔ لڑکیاں مجھے پسندیدگی کی نگاہ سے تو دیکھتیں، مگر کسی نے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ شادی کے بعد میں نے سوچا چلو اپنی بیوی سے عشق کروں گا اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کروں گا، مگر بدقسمتی سے مجھے جو بیوی ملی وہ بے حد پھوہڑ تھی، 5 جماعتیں پاس تھی، عمر میں مجھ سے 5 سال بڑی، باجوی سی شکل و صورت جس میں ذرا نام کی بھی کشش نہیں تھی، اور رومانس کی تو اس میں رمق تک نہ تھی۔ عشق اور محبت کے جذبے سے آری، حد درجے کی دقیانوس اور توہم پرست تھی۔ اسے گھر کے کام کاج سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ٹی وی دیکھنے کا شوق، نہ فلم کا، اور نہ پڑھنے لکھنے کا، نہ بننے سنورنے کا۔ وہ ایک دم بور تھی، عشق کے جذبے کو فضول سمجھتی۔ مزید ستم یہ کہ سرد مہر اور شرمیلی اتنی کہ ساتھ سونے سے بھی اسے شرم آتی۔ ہمارے ازدواجی تعلقات میں کوئی گرمجوشی نہیں تھی، اس لیے مجھے عشق تو دور کی بات اپنی بیوی سے دلچسپی بھی نہ رہی۔ گھر میں دل نہ لگتا، میں بے تحاشا سگریٹ پینے لگا، پان کھاتا اور زیادہ تر وقت دوستوں میں گزارنے لگا۔ اسی ڈگر پر زندگی گزارتے ہوئے 2 بچے ہو گئے۔ ہر وقت مجھ پر مایوسی سی طاری رہتی۔ ایک دن میں اپنے آفس میں تنہا بیٹھا تھا کہ میرا موبائل بج اٹھا۔ کوئی نیا نمبر تھا۔ کال اٹینڈ کی تو ایک لڑکی نے بڑے مہذب انداز میں سلام کیا، کہنے لگی مجھے فلاں لڑکی سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا یہ کسی لڑکی کا نمبر نہیں ہے، میرا نمبر ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بہرحال مختصراً یہ کہ میری اس لڑکی سے بات چیت ہو گئی اور پھر جلد ہی ہم دونوں دوست بن گئے۔ اس نے کہا کہ آپ کو میرے بارے میں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، آپ میرے بارے میں جاننے کی کوشش مت کیجیے گا، نہ میں آپ کے بارے میں کچھ پوچھوں گی، ہم دوست ہیں یہی کافی ہے۔ میں نے بھی اس سے ذاتی نوعیت کے کسی قسم کے سوالات نہیں کیے۔ موبائل پر ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا۔ ہم کئی گھنٹے فون پر بات کرتے۔ میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا کہ اس نے مجھ جیسے شادی شدہ بھدی آواز والے مرد سے دوستی کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ اگر آپ کی آواز اچھی نہیں ہے تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کے خیالات اور باتیں تو ایک دم اعلیٰ اور مہذب ہیں، سچ بولتے ہیں آپ۔ اس کی بات سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بڑی خوبصورت باتیں کرتی، اس کی گفتگو اتنی مزیدار ہوتی کہ دل چاہتا وہ بولتی رہے اور میں اسے سنتا رہوں۔ وہ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی تو لگتا جیسے جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ وہ روزانہ مجھے باقاعدگی سے کال کرتی، ہم زندگی کے ہر موضوع پر خوب گفتگو کرتے۔ اس کے پاس بہت علم تھا، مذہب، سیاست، کھیل، ٹی وی، فلم، معاشرتی معاملات، معاشی حالات اور گھریلو معاملات پر بے تکان بولتی اور میں بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سنتا۔ میں اس کے فون کا بھی شدت سے انتظار کرتا۔ اگر کبھی دیر سویر ہو جاتی تو مجھے الجھن ہوتی۔ میری زندگی میں وہ باد سموم کے جھونکے کی طرح داخل ہوئی اور میری زندگی کو گل و گلزار بنا دیا۔ ایک روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تو اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے اظہار عشق کر دیا۔ کہنے لگی مجھے بھی تم سے پیار ہو گیا ہے، جب تک تم سے بات نہ کر لوں سکون نہیں ملتا۔ یہ سن کر میں تو ہواؤں میں اڑنے لگا کہ کوئی مجھے ٹوٹ کر چاہتا ہے، لیکن صفدر ہماری محبت ایک الگ انداز کی ہے۔ تم مجھ سے شادی کا نہیں کہو گے کیونکہ ہمارا ملاپ ناممکن ہے۔
ہاں، یہ ہے کہ ہم سچی محبت کریں گے، کیونکہ محبت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس کی بات پر لمحے بھر کو میں بھج گیا، مگر پھر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ درست کہہ رہی ہے۔ ایک روز مہک نے مجھ سے میرے معاملات اور عادات کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے سب سچ بتا دیا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، تمباکو کھاتا ہوں اور تاش کھیلتا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں آئندہ باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، جس پر میں نے اسی دن سے پان کھانا بند کر دی، نماز پڑھنا بھی شروع کر دی، تاش کھیلنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ مجھ میں ایک اور بری عادت تھی کہ میں باتیں کرتے ہوئے اکثر گالیاں دیتا۔ اس نے مجھے قسم دی کہ اب میں کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد تاکید کی کہ صبح فجر اور مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ ایک روز اس نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر کہا کہ اگر میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں تو سگریٹ پینا چھوڑ دوں۔ اس کی باتوں میں جانے ایسا کیا جادو تھا کہ مجھ سے جو کہتی بلا چون چراں اس کی ہر بات مان لیتا۔ نتیجتاً میری شخصیت دن بدن نکھرتی چلی گئی۔ اسی کے کہنے پر روزانہ واک شروع کر دی۔ واک کے دوران اکثر اس کی کال آ جاتی اور ہم ڈھیروں باتیں کرتے۔ اب میں پکا نمازی بن گیا، تاش اور سگریٹ چھوڑ دیے، جس سے میرے اندر خوشگوار تبدیلیاں آئیں۔ ہماری محبت نما دوستی کو کئی ماہ گزر گئے۔ میرے دل میں اس سے ملنے اور اسے دیکھنے کی خواہش انگڑائیاں لینے لگی۔ اس سے ملاقات کا اصرار بڑھنے لگا۔ وہ مجھ سے ملاقات کا وعدہ کرتی، مگر بقول اس کے وقت نہیں نکال پا رہی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اسی ہفتے مجھ سے ملو، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم محبت کا ناٹک کرتی ہو۔ تب اس نے 2 دن بعد ملنے کا وعدہ کر لیا۔ یہ 2 دن میں نے کس بے قراری سے گزارے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ ملاقات کے دن تو میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ میں نے اس روز اپنے آفس سے چھٹی لے لی اور خوب تیاری کی۔ اس دن 12 بجے کا وقت ملاقات کا طے تھا۔ ہماری ملاقات ایک مشہور جنرل اسٹور پر ہونا تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آواز جتنی خوبصورت تھی اس سے بڑھ کر وہ خود حسین تھی۔ لگتا تھا جیسے حسین ماڈل ہو۔ اس کے ملکوتی حسن میں کھو کر رہ گیا۔ ہم اس جنرل اسٹور سے قریبی ریسٹورینٹ کے فیملی کیبن میں جا کر بیٹھ گئے۔ میری نظریں اس کے خوبصورت چہرے اور حسین سراپے سے ہٹتی ہی نہیں تھیں۔ وہ میرے لیے ایک قیمتی گفٹ لے کر آئی تھی۔ ہم 2 گھنٹے باتیں کرتے رہے، کھانا وغیرہ کھایا، خوب باتیں کی۔ مہک کے کپڑوں سے بہت دلفریب خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار نہیں اس سے کئی بار پوچھا کہ وہ کس علاقے میں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے، مگر اس نے محض اتنا بتایا کہ وہ اسی شہر میں رہتی ہے۔ باقی اس نے مزید کچھ بتانے سے معذرت کر لی۔ میرا موبائل کیمرے والا تھا۔ میں نے اس کی بہت سی تصاویر بنائی تھیں، اس کی آواز بھی ریکارڈ کی تھی اور مووی بنائی تھی۔ جتنی دیر ہم بیٹھے رہے وہ ہنستی مسکراتی رہی۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ وہ بس میرے سامنے یوں ہی بیٹھی باتیں کرتی رہے، مگر افسوس ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ملاقات کا وقت جلد ہی گزر گیا اور وہ واپس ملنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے جاتے ہی میں اداس ہو گیا۔ بہرحال ہماری روزانہ فون پر باتیں ہوتی۔ اب میرے یار دوست مجھ سے گلا کرتے کہ میں انہیں کمپنی دیتا ہوں، نہ ہی ان کے ساتھ تاش کھیلتا ہوں۔ میں سوچتا کہ اگر میں نے یہ سب کرنے کی کوشش کی تو محبت کی توہین ہوگی۔ میرے لیے تو مہک ایک دیوی کی طرح تھی، جس کا ہر حکم بجا لانا کسی عبادت سے کم نہیں تھا۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ میں اسے بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کاش تم میری بیوی ہوتی یا میری بیوی تم جیسی ہوتی، میں نے کہا۔ تمہاری بیوی بننا تو ناممکن ہے، البتہ میں تمہاری بیوی کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اپنی بیوی کا موبائل نمبر مجھے دو، اس نے کہا۔ اس کے پاس موبائل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اسے خرید کر دو۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنی بیوی کو نیا موبائل اور نئی سم لے کر دی، اسے کال کرنے اور سننے کا طریقہ بتایا۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ اسے نہ تو موبائل کی ضرورت ہے نہ ہی شوق۔ خیر، بڑی مشکل سے اسے موبائل رکھنے پر آمادہ کیا۔ میری بیوی نے گھر کی صفائی ستھرائی اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے ایک ماسی رکھی ہوئی تھی۔ خود سارا دن بیڈ پر لیٹی رہتی یا کھانا وغیرہ پکا لیتی، جس کے بعد وہ دن بدن موٹی ہوتی گئی۔ سلیقہ تو اس میں پہلے بھی نہیں تھا، مگر موٹاپے کی وجہ سے اب بھدی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا موبائل نمبر مہک کو دے دیا۔ اس نے چند ہی دنوں میں میری بیوی کو اپنی سہیلی بنا لیا اور اسے لمبی لمبی کالز کرنے لگی۔ ایک روز میں نے اپنی بیوی سے
ان فون کالز کا پوچھا تو اس نے کہا کہ میری بہت ہی پیاری اور گہری سہیلی کا فون ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا کر رہ گیا۔ مہک نے پتہ نہیں اپنی باتوں کا کیا جادو چلایا کہ میری بیوی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ وہ مزے مزے کے کھانے پکانے لگی، گھر کے کام کاج میں خوب دلچسپی لیتی، اس میں سلیقہ بھی آتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں دفتر میں تھا، مہک نے فون پر بتایا کہ وہ میرے گھر میری بیوی سے ملنے جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کی موجودگی میں گھر نہ جاؤں۔ خیر، اس روز جان بوجھ کر گھر دیر سے گیا۔ دیکھا کہ گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، فرنیچر اور بیڈ وغیرہ کی سیٹنگ تبدیل تھی، نئے پردے لگے ہوئے تھے۔ میری بیوی بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھی۔ جب میں نے اس تبدیلی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگی کہ یہ سب میری سہیلی کا کمال ہے۔ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ اب میری بیوی بنی سنوری ہوتی اور بڑی چاہت سے میرا استقبال کرتی۔ اس کا موٹاپا بھی کم ہو رہا تھا، جبکہ وہ سلیقے اور ڈسپلن سے ہر کام کرنے لگی۔ 5 وقت نماز پڑھتی، بناؤ سنگھار پر خصوصی توجہ دیتی۔ رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے ہمارا میل جول کافی بڑھ گیا۔ گھر آنے والے مہمانوں کی بھی وہ خوب مہمانداری کرتی۔ خیر، یہ سب کرشمے تو ہوتے رہتے۔ میں مہک کا بہت زیادہ ممنون تھا، اس کا ہر دم شکریہ ادا کیا۔ وہ ہنستی اور کہتی کہ یہ سب کچھ میری محبت میں کر رہی ہے۔ الغرض اس کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ خاندان بھر میں ہمیں مثالی جوڑا قرار دیا جانے لگا۔ مہک ہمارے لیے دعائیں کرتی۔ یہ اسی کی محبت اور چاہت کا نتیجہ تھا کہ ہماری دوستی 2 سال تک چلتی رہی۔ اس کی شخصیت میں ایک تقدس اور پاکیزگی تھی۔ ہماری بے شمار ملاقاتیں ہوئیں، مگر ہم نے ایک دوسرے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میرے دل میں بھی کبھی اسے چھونے کا خیال نہیں آیا۔ مجھے لگتا کہ وہ میلی ہو جائے گی۔ اس نے بھی کبھی کوئی عامیانہ بات نہیں کی۔ عام لڑکیوں کی طرح اس نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ میں کوئی تحفہ دیتا تو بڑی مشکل سے قبول کرتی اور اگلی مرتبہ میرے لیے اس سے بڑھ کر قیمتی تحفہ لے کر آتی۔ ایک روز اس نے مجھے یہ روح فرسا خبر سنائی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک چلی جائے گی۔ میں اس کی بات پر بہت پریشان ہو گیا۔ آخری بار وہ مجھ سے ملنے آئی تو اس کی جدائی کا سوچ کر مجھے ہول اٹھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری تھی۔ اس نے اپنی قسم دے کر رونے سے منع کیا اور کہا کہ میں اسے دعاؤں میں یاد رکھوں۔ میں نے اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اگلے ہفتے اس کی شادی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری بیوی بھی اداس رہنے لگی، میں بھی بہت پریشان رہتا۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلتے تو اس کی دی ہوئی قسم یاد آتی اور پھر اپنے آنسوؤں کو میں روک لیتا۔ مجھے اس کی یاد ستاتی تو میں اس کی تصویریں دیکھ لیتا، مگر پھر اس کے دیدار کا یہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ ایک دن موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موبائل سن رہا تھا کہ فون میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ پیچھے سے آنے والی گاڑی نے سب کچھ رون دیا۔ یوں اس کی یاد تازہ کرنے کا یہ ذریعہ بھی ہاتھ سے گیا۔ کوئی 6 ماہ بعد اچانک اس کا فون آیا۔ اس نے کہا وہ بہت خوش ہے، اسے ایک چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور نعمت سے اسے نوازا ہے۔ جڑواں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے اسے مبارکباد دی اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس کے بعد سے اس کا فون نہیں آیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ پیار اور محبت کی وہ مقدس دیوی کون تھی جس نے میری اور میری بیوی کی زندگیوں کا رخ تبدیل کر دیا۔ میں اس کی پاکیزہ اور لازوال محبت کو مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ میری بیوی کو آج تک مہک سے میری دوستی اور اگلی تمام خوشگوار تبدیلیوں کے راز کا علم نہیں ہو سکا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دوں یا نہیں، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں۔ آپ ہی مشورہ دیجیے، میں اپنی بیوی کو یہ سب بتا دوں یا راز ہی رہنے دوں؟ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔